ٹائم پر اس ڈپلومیسی کا جس نے پوری دنیا کو اس ٹائم پر اکانومی کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے لٹریٹ ہونے سے بھی بچایا ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کی بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب کہاں کہاں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اس لیے کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایرانین کرنسی کے اندر یہ پروپوزل ہے ایران کا کہ ایرانین کرنسی کے اندر ٹیرف جو ہے وہ لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور ڈیمانڈز ہیں، اوبویسلی یو ایس کی اپنی ڈیمانڈز ہے اور ایران کی اپنی ڈیمانڈز ہے. کون سی ڈیمانڈ کہاں تک پوری ہوگی یہ معاملہ کل سامنے آئے گا، اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، دی بیوٹیفل اسلام آباد اس ٹائم پر ساری صورتحال کا مرکز بنا ہوا ہے. All eyes are on اسلام آباد right now. انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پر یہاں پر موجود ہے بہت بڑی تعداد کے اندر. اس سے پہلے کہ وہ ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے اس سے پہلے بہت سارے اور کردار جو ہیں وہ آ چکے ہیں پاکستان کے کیپٹل میں. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں فار دس سیگمنٹ میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. میجر جنرل زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام، پلیزر ہیونگ یو. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ اگین. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ایمبیسڈر صاحب لیٹس اسٹارٹ فرام یو. پاکستان کی 70 سے زیادہ 75 سالہ ہسٹری کے اندر یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں ہم سپر پاور کو کی ثالثی کروا رہے ہیں ود ان ادر کنٹری. پاکستان کے لیے what sort of an achievement do you see it diplomatically? Well, I think of course it's a huge diplomatic breakthrough. Like the whole world is right now, the whole world is paying its accolades to Pakistan. I think that's unquestionable. But at the same time, I think it's very important to highlight that we are basically facilitators. We are facilitators to a very important dialogue, and we have brought these countries, the US on the one hand, Iran, from the brink of a precipice, from the brink of a catastrophe. یہ catastrophe World War III کہی جا سکتی ہے ایمبیسڈر صاحب؟ جی یہ World War III کی طرف جا رہا تھا معاملہ؟ خیر World War III کا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا، اور آگے جو ایک بالکل انکنٹرولڈ جو ہے نا ایسکلیشن کا فیز جو تھا، اب اس میں کہاں پہ جا کے وہ رکتا nobody knows. So I think کہ وہاں سے اس کو واپس لے کے آنا اور ایک کنٹرول ڈی ایسکلیشن کی طرف، یہ ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سفارتی کارنامہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اٹس ورک ان پروگرس. تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹو سی اٹ تھرو، کیونکہ پاکستان تو فیسیلیٹیٹر ہے. ان دونوں فریقین کو جو ہے نا مذاکرات کی میز پہ تو ہم لے کے آئے ہیں، یا انشاءاللہ اب یہ جب لے آئیں گے، بیکاز جو ہے نا اب کل انشاءاللہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شروع ہوں. تو اس کے بعد تو پھر ان فریقین پہ منحصر ہے کہ وہ ان کے جو اس وقت جو ڈائیورجنسیز ہیں اور وہ خاصے زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ اس کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کیا گیا ہے. پاکستان نے جو سفارتکاری کی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا کوشش یہی تھی کہ ان کی پوزیشنز کو جتنا بھی برج کر سکیں وہ کریں. وہ کیا تو ہے پاکستان نے، لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ بہت سے جو ہے نا اختلافات بہت سے پوائنٹس پہ موجود ہیں، اور وہ خاصے جو ہے نا خاصے سبسٹانٹیو قسم کے وہ جو ہے نا ڈائیورجنسز ہیں. تو اس لیے یہ آسان مذاکرات نہیں ہوں گے بالکل. میرا خیال ہے بڑا چیلنجنگ پروسیس ہوگا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے دونوں جو سائڈز ہیں یہ ایک مثبت طریقے سے جو ہے اور ایک میننگ فل طریقے سے ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں گی، اور اس میں سے ایک ایسا نتیجہ نکلے گا جو سب کے لیے ون ون سچویشن. آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے پوائنٹ سے جہاں پیک آف ایگریشن چل رہا تھا دونوں سائڈ